امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی گھر میں گھر گئے ہیں۔ ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ امریکی شہریوں نے تقریباً 50 شہروں میں ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اور ان کے خلاف بلند ہوتے نعرے۔ ٹرمپ اڑیل، جابرانہ اور ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ہی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے ہیں۔ غیر سنجیدہ اسٹیج پر ڈانس کرنا، گھوسوں کا رقص کرنا اور مسخرے صدر کو ایک جوکر بنا دیا ہے۔ ساری دنیا کو ڈرانے اور اس پر قبضہ کرنے کا خبط ان کو غیر مقبول کر چکا ہے۔ ایپسٹین فائل کے گھناؤنے مشاہدات، ویڈیوز، تصویریں اور بدترین جنسی مناظر نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک گیر احتجاج کی طوفانی لہر کا سامنا۔ واشنگٹن، نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت امریکا کے تمام بڑے شہروں میں ٹرمپ کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ نو کنگز تحریک کے منتظمین کی جانب سے 3000 سے زائد مقامات پر احتجاج کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کو دوسری مدت میں تیسری بار ملک گیر احتجاج کا سامنا ہے۔ 50 ریاستوں میں 3000 سے زائد مقامات پر نو کنگز ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ واشنگٹن میں مظاہرین نے ملٹری بیس کی جانب مارچ کیا اور ٹرمپ انتظامیہ کے ارکان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں بھی ہزاروں لوگ ریلی میں شریک ہوئے۔ لاس اینجلس میں مظاہرین نے ٹرمپ بادشاہ نہیں جوکر کے نعرے لگائے۔ ڈیلاس میں ٹرمپ کے حامی اور نو کنگز ریلی کے شرکاء آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس نے مظاہرین اور ٹرمپ انتظامیہ پر آمرانہ طرز حکومت، غیر قانونی امیگریشن پالیسیوں اور ایران پر امریکی فوجی کارروائی پر سخت تنقید کی۔ مختلف مقامات پر پلے کارڈز اٹھائے ہوئے مظاہرین نے جمہوریت کے حق میں نعرے بلند کیے اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، جبکہ نیو یارک میں پولیس کے مطابق ہزاروں افراد کا ہجوم 10 سے زائد بلاکس تک پھیل گیا تھا۔ کچھ مقامات پر مظاہروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ڈیلاس میں مظاہرین اور جوابی احتجاج کرنے والوں کے درمیان معمولی تصادم کے بعد پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کیا۔ لاس اینجلس میں بھی ایک وفاقی عمارت کے باہر کشیدگی کے دوران کچھ حراست میں لوگ لیے گئے ہیں۔ مظاہروں سے سیاسی اور معروف شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ بعض مقررین نے ٹرمپ کو جمہوری اقدار کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کو اپنا نشانہ بنایا۔ منتظمین کے مطابق اس تحریک میں گزشتہ مقابلے کے دیکھتے ہوئے اس بار کی شرکت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور سڑکوں پر مجمع ہی مجمع دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جو روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کے مضبوط گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل میں بھی ہزاروں افراد جنگ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ پولیس نے ریلی کے شرکاء کو تشدد کا نشانہ بنایا، متعدد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یورپ میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج ہوا۔ اسپین، اٹلی، یونان اور دیگر ملکوں میں امریکی سفارت خانوں کے باہر بڑی پیمانے پر احتجاج کیا گیا ہے۔